نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل صلاة الضحى وبيان اقلها واكثرها واوسطها والحث على المحافظة عليها۔ نماز چاشت کی فضیلت، اس کے کم، زیادہ اور درمیانی مقدار اور اس کی پابندی کرنے پر ابھارنے کا بیان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بصیام ثلاثة ایام من کل شہر ورکعتي الضحى وان اوتر قبل ان ارقد متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھوں، چاشت کی 2 رکعتیں پڑھوں اور سونے سے پہلے نماز وتر ادا کروں۔ یہاں پر ضحیٰ کا لفظ عربی میں آیا ہے۔ ضحیٰ سورج کے نکلنے کے بعد اس کے بلند ہونے اور اس کے خوب چمک جانے کے وقت کو بولتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی ایک سورت الضحیٰ کے نام سے ہے اور اس کی قسم بھی کھائی گئی ہے۔ والضحیٰ اور ضحیٰ سے مراد وہ وقت جب خوب روشنی ہو جائے۔ اس کے علاوہ ایک وقت ہوتا ہے جسے ہم اشراق بولتے ہیں، اور اشراق کا لفظ جو ہے وہ شروق سے ہے، یعنی کسی چیز کا طلوع ہونا، سورج کا طلوع ہونا، اور وہ وقت ہے جب طلوع ہونے کے بعد تقریباً 15 منٹ کے بعد تھوڑا سا بلند ہو اور اس وقت وہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ لیکن چاشت کا وقت جو ہے وہ زوال سے پہلے تک ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 چیزوں کی نصیحت فرمائی۔ ایک یہ کہ 3 روزے مہینے میں، اور یہ ہر مہینے میں مراد اس سے مسنون روزے ہیں، انہیں ایام بیض کے روزے کہا جاتا ہے، یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا روزہ۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب چاند اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے، اپنے عروج پر ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے اثرات جو ہیں انسانی طبیعتوں پر بھی ہوتے ہیں، اور اب تو یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ بن چکا ہے اور سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندر کی لہریں جو ہیں وہ مہینے کی ان 3 راتوں میں زیادہ اونچی ابھر کر آتی ہیں۔ چاند کے اندر بھی پانی ہے، انسانی جسم کے اندر بھی پانی پایا جاتا ہے، تو جب وہ اپنے پورے یعنی فل مون ہوتا ہے، اس وقت اس کی روشنی جو ہے وہ انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور اس بات کی بھی تحقیق کی گئی کہ مہینے کے کون سی تاریخیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب طلاق ریٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی یہاں تک بھی دیکھا گیا، اور وہ بھی یہی دن سامنے آتے ہیں۔ یعنی اس میں انسان اپنی طبیعت کے اندر ایک جوش، ایک جوبن اور ایک خاص کیفیت پاتا ہے اضطراب یا بے چینی کی، جس کے نتیجے میں انسان کے اوپر اس کے دوسرے احساسات زیادہ غالب ہوتے ہیں۔ تو شاید یہی وجہ تھی کہ خاص طور پر مہینے میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک روزہ شروع میں رکھ لیا جائے، ایک درمیان میں رکھ لیا جائے اور ایک آخر میں رکھ لیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 دنوں کے روزے رکھنے کو زیادہ پسندیدہ قرار دیا۔ اگرچہ نفل روزہ کسی وقت بھی رکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کے روزے کو پسند کیا کرتے تھے، لیکن خاص طور پر جس کے بارے میں یہاں کہا گیا کہ میں ان چیزوں کو پابندی سے ادا کروں، اگرچہ یہ فرض نہیں ہے، اور وہ 3 روزے جو لگاتار 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا ہے، اور چاشت کی 2 رکعتیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کم از کم 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے، اور سونے سے پہلے وتر ادا کروں، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وتر ادا کرنے کا ایک وقت عشاء کی نماز کے ساتھ ہی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ سونے سے پہلے وتر پڑھنا اس شخص کے لیے مستحب ہے جسے رات کے آخری حصے میں بیدار ہونے کا یقین نہ ہو۔ یہ تفسیر جو ہے امام نووی خود کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں۔ اور اگر یقین ہو تو رات کے آخری حصے میں وتر پڑھنا زیادہ اچھا ہے، یعنی افضل وقت اس کا تہجد کے ساتھ ہے، لیکن اگر کوئی شخص تہجد کے لیے نہ اٹھتا ہو تو وہ رات کے ابتدائی حصے میں وتر پڑھ سکتا ہے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح ہی سے تمہارے جسم کے ہر جوڑ کے ذمہ ایک صدقہ ثابت ہو جاتا ہے، بس ہر دفعہ سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر دفعہ الحمدللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر تکبیر ایک صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی ایک صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی ایک صدقہ ہے، اور اس تمام سے 2 رکعتیں کفایت کر جاتی ہیں جو آدمی چاشت کے وقت پڑھتا ہے۔ یعنی انسان ہر روز جب ایک نیا دن اپنی زندگی میں پاتا ہے
صحت اور تندرستی اور سلامتی کے ساتھ کہ اس کو ایک نیا دن زندگی کا عمل کے لیے مل جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک شکرانہ لازم ہوتا ہے. وہ شکرانہ کس کس طرح ادا ہو سکتا ہے؟ ذکر کرنے سے، اور جس میں یہاں سبحان اللہ کا ذکر اور الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ بتایا گیا. اسی طرح اللہ اکبر، ہر تکبیر ایک صدقہ ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. پھر دوسرے کو اچھی بات بتانا اور بری بات سے روکنا بھی. اور اگر انسان ان میں سے کوئی کام نہ کر سکے، یعنی اس کو ذکر کی بھی مہلت نہیں، یا وہ باہر نکل کر کسی کو کوئی اچھی بات نہیں بتا سکتا، برائی سے نہیں روک سکتا، تو اگر وہ 2 رکعت چاشت پڑھ لیتا ہے تو گویا اس نے اپنے ذمے بہت سی چیزوں کو ادا کر دیا. یعنی ان تمام چیزوں کو کفایت کر جانے کا مطلب یہ کہ اس کے ایکول ہو جاتا ہے ایک طرح سے. اور 2 رکعت پڑھنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ یعنی اگر ہم میں سے ہر شخص صرف یہ دیکھے کہ جب ہم صبح کے وقت تیار ہوتے ہیں، اس تیاری میں اگر انسان صرف چہرہ دھونے کی بجائے یا صرف ہاتھ پاؤں دھونے کی بجائے اگر پراپر وضو کر لے، اور وضو کرنے کے ساتھ جب انسان کپڑے بھی تبدیل کر رہا ہے، تو باہر جانے کے لیے بھی ہم اتنی دیر لگاتے ہیں تیار ہونے کو، تو 2 رکعتیں زیادہ سے زیادہ بھی اگر ہم سے ٹائم لے تو 5 منٹ ہے، 5 منٹ سے زیادہ نہیں لیتی. لیکن وہ اس دن کا ایک طرح سے شکرانہ ادا ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا. پھر اس کے بعد حضرت عائشہ کی روایت ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور اس میں جو چاہتے اضافہ فرما لیتے. یعنی اس پہلی حدیث سے 2 رکعتیں، یہ کنٹرڈکشن نہیں، یعنی یہ مختلف، چونکہ نفل نماز ہے اس لیے اس کے مختلف رکعتوں کا ذکر ہے. ایک میں 2 کا ذکر ہے، اب اس روایت میں 4 کا ذکر ہے. اور یہ ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا گیا کہ اور جتنا چاہتے اضافہ کر لیتے، یعنی 4 بھی آخری چیز نہیں، 6 بھی ہو سکتا ہے، 8 بھی ہو سکتا ہے، 10 بھی ہو سکتا ہے، 12 تک بھی جا سکتا ہے، کیونکہ یہ نفل ہے اور نفل ہر ایک انسان کی اپنی خوشی کی بات ہے. حضرت ام ہانی فاختہ بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرمایا میں فتح مکہ کے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر گئی، یعنی آپ کے گھر تشریف لے گئی. میں نے آپ کو غسل کرتے ہوئے پایا، یعنی جب پتہ کیا ہوگا تو آپ اس وقت نہا رہے تھے. جب آپ غسل سے فارغ ہوئے تو آپ نے 8 رکعتیں پڑھی اور یہ چاشت کی نماز تھی. یعنی یہاں سے ہمیں تعداد کیا پتہ چل رہی، 2 بھی، 4 بھی اور 8 بھی. اور یہ مسلم کی ایک روایت کی عبارت کا اختصار ہے. اور آپ دیکھیں کہ 8 خاص طور پر کیوں پڑھی کہ اس دن مکہ فتح ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا کی اور ایک بہت بڑی خوشی کا موقع تھا. اور جتنی بڑی خوشی اللہ تعالیٰ دے اتنا ہی بڑا شکر جو ہے انسان پہ لازم ہو جاتا ہے. اس لیے اس روز آپ نے رکعتوں کی تعداد میں بھی اضافہ فرمایا. باب تجوز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس الى زوالها والافضل ان تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى. ارتفاع آفتاب سے لے کر، یعنی سورج کے بلند ہونے سے لے کر زوال آفتاب تک، یعنی ظہر کی نماز سے پہلے جب سورج کا زوال ہوتا ہے اس سے پہلے تک نماز چاشت پڑھنے کے جواز، اور خوب گرمی کی حالت میں جب کہ آفتاب خوب بلند ہو گیا ہو اس وقت چاشت پڑھنے کے افضل ہونے کا بیان. یعنی یہ نماز بعض لوگ اسی لیے اشراق اور چاشت کو ایک ہی نماز قرار دیتے ہیں کہ اگر اشراق پڑھ لیے تو گویا چاشت بھی پڑھ لی، اور اگر چاشت پڑھ لی تو اشراق بھی پڑھ لی. یعنی چونکہ یہ نفل نماز ہے اس لیے اس کے نام الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں اور ایک نام بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس کو تھوڑا تاخیر سے پڑھا جائے تو زیادہ افضل ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے جو جیسے تہجد پڑھتے ہیں اس کے بعد بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، پھر فجر پڑھتے ہیں، پھر کچھ ذکر کرتے ہیں، پھر سورج نکلنے کے بعد انتظار کرتے ہیں، تو وہ نکلنے کے فوراً بعد پھر نفل پڑھ کے جو اٹھتے ہیں تو وہ ایک خاص مخصوص ایک عبادت ہوتی ہے. اس صورت میں تو ابتدا میں ہی پڑھ لینا بہتر ہے. لیکن اگر انسان اس سارے عرصے میں عبادت کے لیے نہیں بیٹھا ہوا تو اس شکل میں ذرا تاخیر سے پڑھنا زیادہ ثواب کا سبب ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو نماز چاشت پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا ان کو معلوم نہیں کہ اس کے علاوہ دوسرے وقت میں نماز چاشت پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الاوابین، اور صلاۃ الاوابین سے مراد یہاں نماز چاشت لیا گیا. اس وقت پڑھی جائے جبکہ اونٹوں کے بچے گرمی محسوس کرتے ہیں. یعنی آپ نے کبھی گاؤں کی زندگی دیکھی ہوگی کہ اس میں رات کے وقت جانوروں کو باہر نکالتے ہیں اگر ان کے خاص مخصوص کمرے وغیرہ بنے ہوئے ہیں، یا پھر یہ کہ درختوں سے دور باندھتے ہیں
اور دن کے وقت دوبارہ جب سورج نکل آتا ہے گرمی ہونے لگتی ہے تو ان جانوروں کو دوبارہ چھاؤں میں کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب سورج نکل ہی رہا ہوتا ہے تو خواہ گرمیاں ہو تو اتنا گرم نہیں ہوتا، جب ذرا اونچا ہو جائے تو اس وقت گرمی محسوس ہونے لگتی ہے. فرمایا کہ چاشت اس وقت پڑھو جبکہ جانور بھی گرمی محسوس کرنے لگے، اور جانور انسانوں کے مقابلے میں زیادہ دیر سے گرمی محسوس کرتے ہیں اور دھوپ کو زیادہ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور خاص طور پر اونٹ. لیکن اونٹ کے مقابلے میں اونٹ کا بچہ جو ہے وہ پھر نسبتاً جلدی گرمی محسوس کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے نہ تو بالکل سورج سر پہ ہو، بالکل ہی زوال کا وقت ہو، اور نہ ہی بالکل ارلی وقت ہو. باب تجوز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس الى زوالها والافضل ان تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى. ارتفاع آفتاب سے لے کر یعنی سورج کے بلند ہونے سے لے کر زوال آفتاب تک یعنی ظہر کی نماز سے پہلے جب سورج کا زوال ہوتا ہے اس سے پہلے تک نماز چاشت پڑھنے کے جواز، اور خوب گرمی کی حالت میں جب کہ آفتاب خوب بلند ہو گیا ہو اس وقت چاشت پڑھنے کے افضل ہونے کا بیان. یعنی یہ نماز بعض لوگ اسی لیے اشراق اور چاشت کو ایک ہی نماز قرار دیتے ہیں کہ اگر اشراق پڑھ لیے تو گویا چاشت بھی پڑھ لی، اور اگر چاشت پڑھ لی تو اشراق بھی پڑھ لی. یعنی چونکہ یہ نفل نماز ہے اس لیے اس کے نام الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں اور ایک نام بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس کو تھوڑا تاخیر سے پڑھا جائے تو زیادہ افضل ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے جو جیسے تہجد پڑھتے ہیں اس کے بعد بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، پھر فجر پڑھتے ہیں، پھر کچھ ذکر کرتے ہیں، پھر سورج نکلنے کے بعد انتظار کرتے ہیں، تو وہ نکلنے کے فوراً بعد پھر نفل پڑھ کے جو اٹھتے ہیں تو وہ ایک خاص مخصوص ایک عبادت ہوتی ہے. اس صورت میں تو ابتدا میں ہی پڑھ لینا بہتر ہے. لیکن اگر انسان اس سارے عرصے میں عبادت کے لیے نہیں بیٹھا ہوا تو اس شکل میں ذرا تاخیر سے پڑھنا زیادہ ثواب کا سبب ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو نماز چاشت پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا ان کو معلوم نہیں کہ اس کے علاوہ دوسرے وقت میں نماز چاشت پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الاوابین، اور صلاۃ الاوابین سے مراد یہاں نماز چاشت لیا گیا. اس وقت پڑھی جائے جبکہ اونٹوں کے بچے گرمی محسوس کرتے ہیں. یعنی آپ نے کبھی گاؤں کی زندگی دیکھی ہوگی کہ اس میں رات کے وقت جانوروں کو باہر نکالتے ہیں اگر ان کے خاص مخصوص کمرے وغیرہ بنے ہوئے ہیں، یا پھر یہ کہ درختوں سے دور باندھتے ہیں، اور دن کے وقت دوبارہ جب سورج نکل آتا ہے گرمی ہونے لگتی ہے تو ان جانوروں کو دوبارہ چھاؤں میں کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب سورج نکل ہی رہا ہوتا ہے تو خواہ گرمیاں ہو تو اتنا گرم نہیں ہوتا، جب ذرا اونچا ہو جائے تو اس وقت گرمی محسوس ہونے لگتی ہے. فرمایا کہ چاشت اس وقت پڑھو جبکہ جانور بھی گرمی محسوس کرنے لگے، اور جانور انسانوں کے مقابلے میں زیادہ دیر سے گرمی محسوس کرتے ہیں اور دھوپ کو زیادہ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور خاص طور پر اونٹ. لیکن اونٹ کے مقابلے میں اونٹ کا بچہ جو ہے وہ پھر نسبتاً جلدی گرمی محسوس کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے نہ تو بالکل سورج سر پہ ہو، بالکل ہی زوال کا وقت ہو، اور نہ ہی بالکل ارلی وقت ہو. اگلا باب ہے باب الحث علی صلاۃ تحیۃ المسجد وکراہۃ الجلوس قبل ان یصلی رکعتین فی ای وقت دخل وسواء صلی رکعتین بنیۃ التحیۃ او صلاۃ فریضۃ او سنۃ راتبۃ او غیرہا. نماز تحیۃ المسجد کی ترغیب اور مسجد میں داخلے کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے سے پہلے بیٹھنے کے مکروہ ہونے کا بیان. 2 رکعتیں خواہ تحیۃ المسجد کی نیت سے پڑھے، خواہ نماز فرض ادا کرے، خواہ سنت مؤکدہ ادا کرے. عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق علیہ. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے. یہ فرض تو نہیں ہے لیکن ان کا ثواب بہت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے احترام میں، اور ایک طرح سے وہ تحیۃ المسجد. تحیہ کا مطلب ہوتا ہے تحفہ اور دعائے خیر. تو مسجد میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو اس مسجد کا بھی ایک حق ہوتا ہے کہ انسان اس میں کچھ نہ کچھ عبادت ضرور کر لے. اور خاص طور پر اگر کسی مسجد کو صرف وزٹ کرنے کی نیت سے بھی جا رہا ہے تو مسجد کوئی میوزیم نہیں کہ جس میں انسان غافلوں کی طرح داخل ہو اور غافل ہو کر نکل آئے. مسجد کا اپنا ایک مقام اور ایک وقار ہے. اس وقار کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ انسان داخلے کے بعد اس کا
حق ادا کرے، اس میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اور وہ کم از کم کیا ہے؟ 2 رکعت نفل، یعنی وہ مسجد کے لیے ایک تحفے کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ مسجد میں تھے، آپ نے فرمایا 2 رکعتیں پڑھ لو، یعنی یہ دوسرے کو نیکی کا حکم دینے کی ایک مثال ہے کہ اگر کوئی شخص ایک اچھا کام کرنے کو بھول جائے تو دوسرا اس کو یاد کروا دے۔ اگلا باب ہے باب استحباب رکعتین بعد الوضوء، وضو کے بعد 2 رکعتوں کے استحباب کا بیان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال یا بلال حدثنی بارجع عمل عملته في الاسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجع عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا اے بلال، مجھے اسلام میں اپنے اس عمل کے متعلق بتاؤ جس پر تمہیں ثواب کی سب سے زیادہ امید ہو، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تیرے قدموں کی آواز سنی ہے۔ حضرت بلال نے عرض کیا میں نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا جس پر مجھے ثواب کی اس سے زیادہ امید ہو کہ میں نے دن اور رات کے کسی بھی حصے میں جب کبھی وضو کیا تو میں نے اس وضو سے نماز پڑھی جو میرے لیے مقدر تھی۔ اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں کہ جو خاص وضو کی نیت سے نفل، یعنی وضو کرنے کے بعد ایک طرح سے شکرانے کے نفل، اور اس کا اجر اور ثواب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں اپنے آگے تیرے قدموں کی آواز سنی، گویا تم مجھ سے بھی آگے آگے بڑھ رہے ہو اور جا رہے ہو۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ عمل فرض نہیں کیا گیا، لازم نہیں کیا گیا، اس پر مجبور نہیں کیا گیا، لیکن شوق ضرور دلایا گیا۔ اور وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر پوچھا کہ کون سا ایسا خاص عمل ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام اپنے بعض نفلی اعمال کو اور نیک کاموں کو کس طرح خاموشی کے ساتھ اور چھپا کے کیا کرتے تھے، اور اس کے اجر کی امید صرف اللہ تعالیٰ سے رکھتے تھے۔ اور یہ عمل بھی اسی میں سے ہے کہ ہر دفعہ جب وضو کرتا ہوں تو نفل پڑھ لیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اگلا باب ہے باب فضل یوم الجمعۃ ووجوبها والاغتسال لها والتطیب والتبکیر الیہا والدعاء یوم الجمعۃ والصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہ وبیان ساعۃ الاجابۃ واستحباب اکثار ذکر اللہ بعد الجمعہ۔ جمعہ کے دن کی فضیلت، اس کے وجوب، اس کے لیے غسل کرنے، خوشبو لگانے، اول وقت میں جمعہ کے لیے جانے، جمعہ کے دن دعا کرنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے، قبولیت دعا کی گھڑی اور جمعہ کے بعد کثرت سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے مستحب ہونے کا بیان۔ قال اللہ تعالی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر جب پوری ہو چکے نماز تو پھیل جاؤ زمین میں اور تلاش کرو اللہ کے فضل سے اور کثرت سے اللہ کی یاد کرتے رہا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنۃ وفیہ اخرج منها رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی دن خواہ کتنا ہی بابرکت کیوں نہ ہو، اگر انسان اس دن میں کوئی غلط کام کرے تو اس دن میں انسان کے اوپر برا وقت بھی آ سکتا ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر آیا۔ یعنی ان کی تخلیق اس دن ہوئی، جنت میں اس دن گئے، لیکن جنت سے نکالے بھی اسی دن گئے۔ تو گویا جنت سے نکالا جانا پوسٹ پون نہیں کیا گیا کہ آج جمعہ ہے اور جمعے کے دن یہ سزا نہیں مل سکتی، نہیں، کوئی دن اپنے طور پر انسان کے لیے اچھا برا نہیں جب تک اس میں کوئی اچھا عمل نہ کیا جائے۔
اگرچہ اس دن جب اچھا عمل کیا جاتا ہے تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ کسی اچھے دن میں برا عمل انسان کے لیے گناہ کا بھی زیادہ سبب بنتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے وضو کیا اور عمدہ وضو کیا، پھر جمعہ ادا کرنے کے لیے آیا اور خوب توجہ سے سنتا رہا، تو اس کے اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے گئے، اور جو کنکریوں کو چھوتا رہا تو اس نے فضول کام کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس نے وضو کیا اور عمدہ وضو کیا، یعنی وضو میں اہتمام کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وضو بھی انسان کرے اور کوہنیاں سوکھی رہ جائیں یا ایڑیاں سوکھی رہ جائیں، یا انسان بے توجہی سے وضو کرے، یا وضو میں اتنی دنیا کی باتیں کرے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ وضو کیا ہے یا ویسے ہی ہاتھ منہ گیلا کر لیا۔ اور پھر جمعہ ادا کرنے کے لیے آیا اور خوب توجہ سے سنتا رہا، کیا؟ خطبہ، تو اس کے اس جمعے سے دوسرے جمعے تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف۔ لیکن جو کنکریوں کو چھوتا رہا، یہ کنکریاں کہاں سے آ گئی جمعے کے دن؟ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں کوئی صف، کوئی بوریا، کوئی کارپٹ کچھ بھی نہیں بچھا ہوتا تھا، زمین پہ فرش کے اوپر کنکریاں بچھی ہوتی تھی جس پر لوگ آ کر بیٹھا کرتے تھے، اور عموماً لوگ جب صفیں بچھی ہوتی ہیں تو صف کو پھاڑتے توڑتے کاٹتے رہتے ہیں، یا کوئی اور چیز ایسی نظر آ جائے، یا یہ ہے کہ ان کنکریوں کو جوڑنا، جمع کرنا، توڑنا، یعنی جیسے کنکریوں سے بچے کھیلتے بھی ہیں یا جیسے بنٹوں وغیرہ سے کھیلتے ہیں، تو اگر کوئی شخص خطبہ بھی سن رہا ہو اور ساتھ اس کے اس طرح کا عمل بھی کر رہا ہو تو فرمایا اس نے فضول کام کیا، فقد لغا، یعنی لغو بات کی، اس نے جمعے کا حق نہ ادا کیا، اس نے اپنے اجر میں کمی کر لی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک علم کی مجلس کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک، اپنے درمیان میں کیے جانے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ اور کبیرہ گناہوں کی اگر آپ تفصیل دیکھیں تو ایک صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یعنی شرک کرنا، اور باقی سارے بندوں کے حقوق سے متعلق ہیں، والدین کی نافرمانی ہو، یا جھوٹ ہو، یا غیبت ہو، یا جادو ہو، یا کسی کے اوپر الزام تراشی ہو، محسنات الغافلات کے اوپر، تو یہ تمام کس میں آتا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں آتا ہے، اور یہ تمام کے تمام بندوں کے حقوق کو مارنا ہے۔ اور بندوں کے حقوق کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت تک نہیں چھوڑے جائیں گے، معاف ہوں گے جب تک بندے معاف نہ کر دیں۔ لہذا یہ ایک عبادت سے دوسری عبادت کے درمیان انسان سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، یعنی کوئی غفلت ہو گئی، نماز میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، یا جیسے روزہ وغیرہ ہے یا اور اس طرح کی عبادات ہیں، تو ان کی معافی تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اسی لیے ساتھ شرط لگا دی گئی کہ کبیرہ گناہ۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر کی لکڑیوں پر بیٹھ کر یہ فرماتے سنا، لوگ جمعہ کی نماز ترک کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیں گے اور وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی ان کا نام غافلوں میں لکھا جائے گا، اور قیامت کے دن پھر غافلوں کی صف میں اٹھائے جائیں گے۔ اور ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہونا چاہیے وہ انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز جمعہ ادا کرنے آئے تو غسل کرے، یعنی نہا دھو کے صاف ستھرا ہو کر آئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا غسل ہر بالغ آدمی کے لیے ضروری ہے، یعنی اس کو بہت تاکیداً اس کے کرنے کا حکم دیا گیا، اگرچہ فرض کے درجے پر نہیں، اسے واجب کا درجہ دیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ عربی عبارت میں دیکھیں، غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، اور محتلم تو بالغ کو کہتے ہیں، اور واجب سے مراد یعنی اختیاری طور پر جو چیز واجب کر لے، جیسے کوئی شخص اپنے کسی دوست سے کہتا ہے کہ تمہارا حق تو مجھ پر واجب ہے، لازم ہے، یعنی یہ کرنا ہی چاہیے۔ اور ایک ہوتا ہے جیسے قرض ہے، تو قرض اور اس میں تو فرق ہے، یعنی فرض اور واجب میں فرق ہے، اور یہاں واجب یعنی بطریق لزوم یعنی لازم ہونے کو کہا گیا۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے روز وضو کیا تو وہ کافی ہے اور اچھا ہے، اور جو شخص غسل کرے تو غسل زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ فرض کی حیثیت نہیں رکھتا، اگر کوئی شخص غسل نہ کر سکے تو صرف وضو کر لینا بھی کافی ہو جائے گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے،
حسب استطاعت طہارت حاصل کرتا ہے، یعنی پاک صاف لباس پہنتا ہے، تیل لگاتا ہے اور اپنے گھر کی خوشبو لگاتا ہے اور پھر نکلتا ہے، اور دو آدمیوں کے درمیان علیحدگی نہیں کرتا، یعنی جب جمعہ کی نماز کے لیے آ کے بیٹھتا ہے تو دو لوگوں کے بیچ میں گھس کے نہیں بیٹھتا۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے حرم میں بعضوں کا جگہ کم ہو جاتی ہے تو لوگ بہت ہی دھکم پیل شروع کر دیتے ہیں، یا بعض بیٹھے ہوئے آنے والوں کو جگہ نہیں دیتے، تو دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ تو دو بیٹھنے والوں کے درمیان گھس کے نہیں بیٹھتا، پھر اس پر جو نماز فرض ہے وہ ادا کرتا ہے، پھر جب امام خطبہ پڑھتا ہے تو خاموش رہتا ہے، تو اس کے اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کیا، یعنی بہت احتیاط کے ساتھ اور بہت اچھی طرح غسل کیا اور پھر چل پڑا، تو گویا اس نے اونٹ کی قربانی دی، یعنی اتنا ثواب کمایا۔ اور جو دوسری ساتھ میں روانہ ہوا اس نے گویا گائے کی قربانی سے قرب خداوندی حاصل کیا، اور جو تیسری ساتھ میں چلا یعنی تیسرے درجے پہ پہنچا تو گویا اس نے سینگوں والے مینڈھے کی قربانی دی، اور جو چوتھی ساتھ میں چلا تو گویا اس نے مرغی کی قربانی دی، اور جو پانچویں ساتھ میں چلا تو گویا اس نے ایک انڈا قربان کیا۔ اور جب امام نکلتا ہے تو فرشتے ذکر خداوندی سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں اور وہ اجر کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے ایک طرح سے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن جلدی کرنا اور وقت پر پہنچنا زیادہ افضل ہے بنسبت تاخیر کرنے کے، اور یہ حقیقت ہے کہ نیکی کے کام میں دیر جو ہے وہ اس کے عمل کے اجر کو کم کرتی ہے۔ تو یہاں پر بطور خاص جمعہ کی فضیلت کی وجہ سے کہ اس کے لیے انسان جلد از جلد نکلے۔ آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی شخص یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ ہر ہفتے ایک اونٹ قربان کرے، یا ہر ہفتے ایک گائے قربان کرے، یا ایک بکرا قربان کرے، کیونکہ ایک کافی قربانی کا کام ہے، محنت مشقت کا کام ہے۔ لیکن اگر انسان خود نہیں، کیونکہ عورتوں پہ تو جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن اپنے بچوں کو یا شوہر کو وقت پہ تیار کر کے بھیجے تو اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جمعہ کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اس گھڑی کو اس حالت میں پائے کہ وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتا ہے، یعنی وہ قبولیت کی گھڑی آتی ہے جو کہ حالت نماز میں آئے گا۔ اور آپ نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا وہ گھڑی بالکل مختصر ہے، یعنی چھوٹی سی تھوڑی سی دیر کے لیے وہ وقت آتا ہے، یعنی وہ خاص وقت ہوتا ہے جس میں انسان جو مانگے وہ مل جاتا ہے، لیکن وہ وقت ہوتا بہت تھوڑا ہے۔ اس سے اصل میں توجہ دلانا اس امر کی طرف مقصود ہے کہ انسان جمعے کا دن جو ہے وہ غفلت میں گزارنے کی بجائے اللہ کی عبادت اور ذکر میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مشغول کر کے گزارے، تاکہ ہفتے بھر کے جو گناہ کے بوجھ اور دلوں کے اوپر ڈپریشن ہوتا ہے اسے وہ ختم ہو سکے۔ حضرت ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، کیا تم نے اپنے والد ماجد کو جمعہ کی سات کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے سنا ہے؟ ابو بردہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا ہاں، میں نے انہیں یہ کہتے سنا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، یہ گھڑی امام کے بیٹھنے سے نماز کے ادا ہو جانے تک کے درمیان آتی ہے۔ یعنی وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور نماز کا سلام پھیر دیا جاتا ہے، یعنی اب زیادہ زیادہ یہ وقت آدھے گھنٹے پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی اس دوران یہ بابرکت لمحہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت میں انسان کو دوسرے تمام کام چھوڑ کر ایک اجتماعی عبادت، جمعہ کا مطلب ہی جمع ہونا ہے، کہ ایک اجتماعی عبادت کہ ہر شخص اس وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، اس میں صرف کرنا چاہیے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، تم اس میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی جمعے کے دن کی باقی عبادتیں بھی بہت افضل ہیں، لیکن درود شریف پڑھنے کے لیے خاص دن ہے وہ۔ جتنا ہو سکے ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے پھیلائیں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے الہدیٰ اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں۔